والحبيب الذي ترجى شفاعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 کروڑ کے قرض سے نجات کی وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی. اسلامی بہنوں اور میرے محترم اسلامی بھائیوں، قرض انسان کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، دل بے سکون رہتا ہے، اور بعض لوگ تو قرض کی وجہ سے جینا بھی بھول جاتے ہیں. لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ عظیم دعا بتائیں گے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی. ایسی دعا کہ اگر انسان پر پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ چاہے تو ادا فرما دیتا ہے. میری پیاری اسلامی بہنوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اپنے قرض کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں، میری مدد کیجیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے؟ اگر تم پر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے ادا فرما دے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک امن سواک، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا لے اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز فرما دے. تو معزز سامعین کرام، قرآن کا حوالہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو معزز سامعین کرام، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف یہ نہیں کرتا. ایک شخص شدید قرض میں ڈوبا ہوا تھا، کاروبار تباہ ہو چکا تھا، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی، حتیٰ کہ لوگ دروازے پر آ کر قرض مانگتے تھے. ایک دن ایک عالم دین کے پاس گیا. عالم نے کہا، نماز کی پابندی کرو، حرام کمائی چھوڑ دو اور یہ دعا ہر نماز کے بعد تم پڑھنا شروع کرو. وہ شخص کہتا ہے، میں نے صرف 40 دن یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھی اور پھر اللہ نے ایسا راستہ کھولا کہ بند کاروبار دوبارہ چل پڑا، لوگ خود میری مدد کرنے لگے اور چند مہینوں میں پورا قرض ادا ہو گیا. وہ شخص روتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے جان لیا کہ رزق انسان نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ لیا ہے اور اپنے ذمہ لیا ہے. تو معزز سامعین کرام، ایک ایسا اور سچا واقعہ سنے. ایک بیوہ عورت تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس پر لاکھوں کا قرض باقی تھا. ہر رات وہ تہجد میں اٹھتی، 2 نوافل پڑھتی، روتے ہوئے یہی دعا مانگتی، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک وَغْنِنِي بِفَضْلِكَ أَمَّنْ سِوَاكَ. چند ہی دنوں بعد اس کے محروم یعنی کہ جو اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا تھا، اس کا ایک پرانا دوست آیا. اس نے بغیر مانگے یعنی کہ اس عورت نے اس سے مانگا نہیں، اللہ کے فضل سے وہ شخص کا دوست آیا اور اس نے بغیر مانگے اس کا سارا قرض ادا کر دیا. وہ عورت کہتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ جب
بندے کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب اللہ آسمان سے راستے کھول دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کثرت سے یہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اے اللہ، میں غم، پریشانی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا کب پڑھے؟ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھے، فجر کے بعد 21 مرتبہ پڑھے، تہجد میں روتے ہوئے پڑھے، جمعے کے دن کثرت سے پڑھے اور شروع اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھے۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھے صرف دعا کافی نہیں، سود چھوڑنا ہوگا، جھوٹ چھوڑنا ہوگا، حرام کمائی چھوڑنی ہوگی اور نماز کی پابندی کرنی ہوگی، توبہ کرے، استغفار کثرت سے کرے، والدین کی خدمت کرے اور اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ، جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ، جو رزق کی تنگی میں ہے انہیں غیب سے رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں حلال رزق، سکون والی زندگی اور اپنے قرب عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل طیبہ اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور آپ اس موضوع پر آگے ویڈیو سننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے بارے یا اس کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ کمنٹ باکس میں بتائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کی فرمائش پر ضرور پورا اتروں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیے، اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا کا پیکر بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔